یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جو مذہب کے نام پر لڑی گئی، ایک ایسی جنگ جس نے یورپ اور مشرق وسطی کے تقدیر بدل دی۔ پہلی صلیبی جنگ، کیا یہ انصاف تھا؟ کیا یہ مقدس مشن تھا یا صرف طاقت اور زمین کے ہوس؟ جانتے ہیں اس خون ریزی جنگ کی سچائی۔ پوپ اربن دوم ایک بڑے ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے، ان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ پوپ اربن دوم، مسیح کے پیروکار، مقدس سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، کیا تم عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے تیار ہو؟ تو اس جنگ میں مارا جائے گا، جنت کا انعام ہوگی۔ ہجوم میں جوش خروش نعرے، یعنی خدا کی یعنی مرضی ہے، یعنی خدا کی یہی مرضی ہے۔ پوپ اربن دوم کے اس اعلان نے پورے یورپ میں ہلچل مچا دی۔ ہزاروں مسیح فوجی، شوالیے اور عام لوگ اس مقدس مشن کے لیے نکل پڑے، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ جنگ صرف مذہب کی نہیں بلکہ طاقت اور دولت اور سیاست کی بھی تھی۔ ہزاروں میل کا سفر، بھوک اور پیاس اور بے شمار مشکلات، مگر صلیبیوں کے حوصلے بلند تھے۔ 1096 میں پیٹر ڈی ہرمٹ اور والٹر ڈی پینیلیس جیسے راہبوں نے عام عوام کو لے کر ایک عظیم لشکر تیار کیا، مگر یہ لشکر ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ ٹیکسس اور صلیبی کمانڈر باذقینی شہنشاہ، ہم آپ کی مدد کریں گے مگر وعدہ کریں کہ جو علاقے آپ فتح کریں گے وہ باذقینی سلطنت کو واپس دیے جائیں گے۔ صلیبی سردار ہتھے مگر بلاآخر ہاں کر دیتے ہیں، مگر کیا یہ وعدے وفا ہوں گے یا دھوکہ اور خیانت کی کہانی لکھنے والے ہیں؟ انطاکیہ کا محاصرہ 1097 سے 1098۔ منظر انطاکیہ کے باہر صلیبی فوجیں بھوک اور سردی سے مرتے سپاہی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کھانے کو کچھ نہیں، مرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہمت نہ ہارو، بس تھوڑا صبر کرو، اندر جانے کا راستہ ہمیں مل ہی جائے گا۔ انطاکیہ کا محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا۔ صلیبی بھوک سے مر رہے تھے، مگر اچانک ایک غدار نے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ صلیبی فوج اندر گھس گئی اور قتل عام شروع کر دیا۔ اب صلیبی شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ شہر کے اندر قتل و غارت، خون، چیخ و پکار، صلیبی فوجیں تلوار لہرا رہے تھے، یہ شہر اب ہمارا ہے، کوئی نہیں بچے گا، سب کو زندہ دفن کر دو۔ یہ صلیبی نعرے لگا رہے تھے۔ یہ مقدس جنگ تھی، قتل و غارت کی فیصلہ آپ۔ 1099 میں صلیبی فوج یروشلم کے دروازے کے سامنے شدید جنگ جاری۔ یہ ہمارا آخری موقع ہے، یہ خدا کے نام پر یروشلم کو آزاد کراؤ۔ 15 جولائی 1099 کو یروشلم فتح کر لیا گیا، مگر تاریخ کی سب سے خونی بربادی بھی یہی ہوئی۔ صلیبی فوجوں کا عام شہریوں کو مارنا، خون بہانا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ جنگ اسلام کی نہیں بلکہ قتل عام کی تھی۔ مسلمان، یہودی اور یہاں تک کہ عام عیسائی بھی مارے گئے۔ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا، مگر یہ جیت انسانیت کی ہار تھی۔ صلیبی کمانڈر یروشلم کے تخت پر مگر ہارے ہوئے۔ یہ جنگ جیتی گئی، مگر اصل جیت کس کی؟ ہزاروں جانیں ضائع ہوئی، سلطنتیں برباد ہوئی اور نفرت کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ مگر یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو بس شروعات۔ ہم اگلی ویڈیو تفصیل سے بیان کریں۔ ہم نے یہ صرف صلیبی جنگ کی شارٹ سی ویڈیو کی ہے۔ ملتے ہیں